علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی ہر مالدار شخص کے اوپر واجب قرار دیا ہے، تو قربانی کا وقت بالکل قریب ہے، کچھ مہینے بچے ہوئے ہیں، تو ہر ایک شخص ابھی قربانی کے جانور خریدنے میں مشغول ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں قربانی کے جانور خریدنے کے کچھ ضروری باتیں جن کا خاص خیال رکھنا ہمیں قربانی کے جانور کو خریدتے وقت خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ ہماری نیت سب سے پہلی چیز ہے، نیت ہماری درست ہوگی ہم قربانی کے جانور کس لیے خرید رہے ہیں، کہ قربانی کے جانور ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خرید رہے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس جانور کو قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں نیکی عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم کے اندر کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کو کہ عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ تو ہماری اگر نیت درست ہوگی تو عمل کے اعتبار انشاءاللہ ہم اچھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شمار کیے جائیں گے، اچھے بندے ہم ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہماری نیت درست ہو۔ دوسرا یہ کہ قربانی خریدتے وقت جب آپ بازار جائیں، جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، تو وہ دولت آپ کے پاس اچھی ہو، جس پیسے سے آپ جانور کو خریدیں وہ پیسہ آپ کا درست ہو، حلال کمائی کے ذریعے سے جو پیسہ آپ کے پاس آیا ہو اس پیسے سے جانور کو خریدیں، حرام کمائی کے ذریعے سے نہیں۔ اور جب جانور خریدنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے جتنے شرکا ہیں، اگر ایک جانور خریدنے ہیں اگر اس میں شرکا نہیں ہے، تو جیسے بکرا ہو گیا یا اور بھی دمبا وغیرہ ہو، بھیڑ وغیرہ ہو گیا، تو ان جانوروں میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے تو صرف اکیلے آپ خرید سکتے ہیں۔ لیکن جن جانوروں میں شرکا ہوتے ہیں، 7 شرکا جن جانور میں ہوتے ہیں، وہ 7 شرکا، تو ان 7 کی پہلے ہمیں جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ ان 7 کی نیت کیسی ہے۔ مسئلہ لکھا علماء کرام نے کہ اگر 7 حصے دار میں سے ایک کی بھی نیت سے اگر گوشت کھانے کی ہو گئی تو کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ان 7 شرکا کو اکٹھا کر کے ان لوگوں سے معلوم کر لینا چاہیے ان کے پیسے کے بارے میں، جو جس پیسے کے وہ آپ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں وہ پیسہ ان کا حلال ہے یا حرام ہے، اس چیز کی بھی جانچ کر لینی چاہیے۔ اور ان کی نیت کو بھی ہمیں ٹٹول لینا چاہیے، سب کو سمجھا دینا چاہیے کہ بھائی قربانی کے جانور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کیا جاتا ہے، اس میں گوشت کھانے کی اگر 7 شرکا میں سے کسی ایک کی بھی نیت اگر خراب ہوگی، گوشت کھانے کی نیت ہوگی، تو 7 میں سے کسی کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور جب بازار جانور خریدنے کے لیے جائے تو جانور خریدنے میں اس چیز کی احتیاط کریں کہ جتنا اچھا سے اچھا جانور اس کو آپ خرید لیں، نہ زیادہ بوڑھا جانور ہو، نہ زیادہ دبلا جانور ہو، نہ زیادہ چھوٹا جانور ہو، بلکہ متوسط طبقے کا جانور اس کو خریدنے کی کوشش کریں، ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، بالخصوص جو موٹے موٹے عیب ہوتے ہیں، جیسے جانور کا کانا ہونا، جیسے دانت کا ٹوٹا ہوا ہونا، کان کا کٹا ہوا ہونا، دم کا کٹا ہوا ہونا، سینگ کا کٹا ہوا ہونا، لنگڑا ہونا، تو ان تمام عیب سے پاک ہو۔ بلکہ آپ بہتر یہ ہوگا کہ کسی مفتی یا کسی عالم کا نمبر آپ کے پاس ہو، جب آپ مارکیٹ کے اندر جائیں تو اس وقت اگر کسی طرح کے کوئی عیب جس کے اندر شک و شبہ پیدا کرے، فوراً آپ مسئلہ معلوم کر لیں کہ حضرت ایسی بات ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی مدد ملے گی۔ اور جانور خریدتے وقت بھی اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جانور آپ کس سے خرید رہے ہیں، بیچنے والا کون شخص ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چوری کا جانور آپ کو لا کر کے دے رہا اور آپ خریدے قربانی کے لیے، تو اس چیز کے اندر بھی احتیاط سے کام لیں۔ اور پھر آپ جانور خریدتے وقت جب مارکیٹ کے اندر، جب منڈی کے اندر آپ جائیں تو پھر ایسے وقت میں آپ نماز کا بھی خاص خیال رکھیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے نا، تعجب ہوتا ہے، حیرت کی بات ہے نا کہ آپ ایک عبادت کے لیے جا رہے ہیں، دوسری آپ جو خاص عبادت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر فرض کر رکھا اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، تو افسوس کی بات ہے۔ تو جانور خریدتے وقت اپنے نماز وغیرہ کی بھی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ اور جانور خریدے اس وقت دلالی نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ کوئی شخص جانور خرید رہا ہو، آپ زیادہ ریٹ بڑھا کر کے قیمت دے کر کے اس جانور کو آپ خرید لیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شخص اگر جانور خرید رہا ہے، اگر اس کی خرید و فروخت مکمل ہو گئی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، نہیں مکمل ہوگی تو اس جانور کو آپ خرید سکتے ہیں۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جانور کو خریدنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے سواری پر سوار کریں۔ جانور کو تکلیف دینا، جانور کو ستانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب جانور کو ستائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانوروں کو ستائے، جانوروں پر رحم نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، پھر جانوروں کو ہمیں نہیں ستانا چاہیے۔ اچھا، جب جانور خرید کر کے اپنے دروازے پر لائیں گے تو جانور کو وقت سے پہلے خریدنا چاہیے، ایسا نہیں کہ کل قربانی آج جانور خرید لیں، نہیں، قربانی
قربانی کے ایام سے چند دنوں پہلے، مہینوں پہلے، 2 مہینے پہلے آپ کو جانور خریدنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ نہ کریں. تو محبوب ترین چیز آپ کا وہ جانور کیسے بنے گا؟ وہ اسی شکل میں بنے گا جب اس جانور کو وقت سے پہلے خریدیں گے. اس جانور کے لیے آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی محبت ہوگی. جب محبت پیدا ہو جائے گی پھر اس جانور کو آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں کسی بھی کوئی چیز نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں گوشت بھی نہیں چاہیے، کھال بھی. اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں پہنچتا ہے، صرف ہمارا تقویٰ، ہماری نیت ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے. تو ان خاص چیزوں کا خیال رکھیں. جانور جب اپنے گھر لائیں گے تو گھر لانے کے بعد اس جانور کو اپنے دروازے پر اس کو پالنے کی کوشش کریں. خود سے اپنے ہاتھ سے چارہ دینے کی کوشش کریں، اپنے ہاتھوں سے بالٹی میں پانی وغیرہ لے کر کے ان کو پلانے کی کوشش کریں تاکہ اس جانور کے لیے آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی محبت پیدا ہو سکے. اسی محبت کے تو اللہ تعالیٰ نے قربان کرنے کے لیے کہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا قربان کرنے کے لیے کہا تھا؟ 14 سال کا نوجوان بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم اللہ کے راستے میں قربان کیجئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے. تو بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہمیں اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. اور جو جانور ہے اس کو جب ہم اپنے دروازے پر لا کر کے پالیں گے، اپنے ہاتھوں سے ان کو جب چارہ دیں گے، اپنے ہاتھوں سے جب ان کو پانی پلائیں گے تو اس جانور کی کچھ نہ کچھ محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے گی. پھر اس چیز کو جب اللہ کے راستے میں ہم قربان کریں گے تو وہ چیز